بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات ہیں جس کے میں آپ کو جوابات دیتا ہوں۔ سوال نمبر 1، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، ترمذی شریف میں بھی روایت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اس پر ثواب ملے گا۔ دوسرا سوال ہے، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا سوال ہے کہ استنجا کرتے ہوئے پہلے کس مقام کو دھوئیں، یعنی پیشاب والے مقام کو یا پاخانے والے مقام کو؟ تو بھائی جان پہلے پاخانے والے مقام کو دھو لینا چاہیے تاکہ زیادہ گندگی دور ہو جائے، اور جو پیشاب کے قطرے انسان کے رہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو پہلے پاخانے والی جگہ کو دھوئیں، پھر پیشاب والی جگہ کو دھوئیں۔ چوتھا سوال یہاں پر دیا گیا ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ پر یا لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ پر پیشاب کرنا، یہ دونوں چیزوں سے احادیث شریف میں منع کیا گیا ہے کہ جہاں پر لوگ گزرتے ہو یا جہاں پر لوگ بیٹھتے ہو، جیسے درخت کا سایہ وغیرہ، ایسی جگہ پر پیشاب وغیرہ کرنا جہاں لوگ بیٹھتے ہو یہ حرام ہے۔ اچھا، ایک سوال دیا گیا ہے کہ وضو میں آنکھ کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے؟ تو آنکھ کے جو اندر یہ گولے ہیں اس میں پانی پہنچانا ضروری نہیں، البتہ اطراف میں جو میل جم جاتا ہے دونوں آنکھوں کے اطراف میں، تو ان دونوں اطراف کو دھو لینا چاہیے۔ آنکھ یا کان سے پانی نکلنا، آنکھ سے یا کان سے پانی نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر درد کی وجہ سے یہ پانی نکلے، چاہے وہ کان سے نکلے یا آنکھ سے نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اخبار میں وہ جگہ جہاں آیات لکھی ہوئی ہے اس جگہ کو چھونا جائز ہے یا نہیں؟ اس جگہ کو چھونا منع ہے جہاں پر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی اخبار میں، کسی رسالے وغیرہ میں، البتہ اخبار کے دوسرے اطراف وغیرہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن آیت کو ہاتھ نہیں لگائے بغیر وضو کے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کمزور ہو اور وہ خود استنجا نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو اس کی بیوی استنجا کرائے گی۔ اگر بیوی نہیں تو بیوی کے علاوہ کوئی بھی ہو وہ کپڑے وغیرہ سے اس کا استنجا کرائیں گے، اس کے بغیر نہیں۔ اعضائے وضو اگر زخمی ہے، یعنی جن جگہوں کو وضو میں دھویا جاتا ہے اگر وہ زخمی ہے تو اگر دھونے سے کوئی نقصان نہیں تو دھو لینا فرض ہے، لیکن اگر دھونے سے نقصان ہوتا ہے تو پھر اس پر مسح کرے، اگر مسح سے بھی نقصان ہوتا ہے تو پھر چھوڑ دے اس کو۔ کیا دایاں ہاتھ سے استنجا کر سکتے ہیں؟ دایاں ہاتھ سے استنجا نہیں کر سکتے، البتہ اگر کوئی عذر ہو یا کوئی مسئلہ ہو، کوئی مثال کے طور پر معذوری ہے تو پھر دایاں ہاتھ سے بھی استنجا کر سکتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے۔ آخری سوال بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے زخم سے چھلکا نکالا، خون یا پیپ ظاہر ہوا تو اس کا کیا حکم ہے؟ خون یا پیپ کے ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر وہ خون یا پیپ نکل گیا اور اپنی جگہ سے زخم سے وہ خون یا پیپ بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔